امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، نمبر 1 افطار کے وقت، نمبر 2 خداوند سے ملاقات کے وقت، مرتے وقت اور قیامت والے دن۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے کہ اس دروازے سے فقط روزے دار داخل ہو کر جنت میں جائیں گے۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزے دار انسان کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی نیک کام انجام دے تو اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے کہ ان کاموں میں سے ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے کہ وہ دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھی ہے۔ جو بھی رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے تو خداوند اس شخص کو اس نہر سے سیراب کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی شعبان کے مہینے کو آخری 3 دن روزہ رکھے اور اس کو ماہ رمضان کے ساتھ ملا دے تو خداوند اس کے لیے مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے کا ثواب لکھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی ایک روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو اس کو روزے دار کی طرح کا اجر ملے گا۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہارا اپنے روزے دار مومن بھائی کا روزہ افطار کرانا یہ تمہارے لیے اپنے مستحبی روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی جان بوجھ کر ماہ رمضان میں ایک دن روزہ نہ رکھے تو اس شخص کے بدن سے ایمان کی روح خارج ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رمضان خداوند کا مہینہ ہے اور شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے اور رجب میرا مہینہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت، درمیان والا حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزاد ہونا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان کے دروازے رمضان کے مہینے کی پہلی رات کھولے جاتے ہیں اور یہ کھلے دروازے آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر انسان رمضان کے مہینے کی قدر و منزلت کو جان لیتا تو پھر تمنا کرتا کہ اے کاش سارا سال ہی رمضان کا مہینہ ہوتا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں مکمل قرآن کی تلاوت کی ہے، یعنی اس مبارک مہینے میں تلاوت قرآن کا ثواب اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کے اعمال کے حساب کی رات شب قدر ہوگی۔ اس رات میں آنے والے سال تک کے تمام مقدرات لکھے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کس طرح شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں نیک کام کرنا اس نیک کام کرنے سے بہتر ہے کہ جو ایسے 1000 مہینوں میں انجام دیا جائے کہ جن میں شب قدر موجود نہیں ہے۔ بس اسی وجہ سے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کی 19ویں شب میں تقدیر لکھی جاتی ہے اور 21ویں شب کو وہ تقدیر حتمی ہو جاتی ہے اور 23ویں شب کو اس تقدیر کے حتمی ہونے کی تصدیق اور اس پر دستخط کر دیے جاتے ہیں۔ فضیل بن یسار کہتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام ماہ رمضان کی 21ویں اور 23ویں شب کو صبح صادق تک دعا اور عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے اور جب رات ختم ہو جاتی تھی تو صبح کی نماز ادا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ فطرانہ ادا کرنا روزے کو مکمل کرتا ہے، جس طرح کہ رسول خدا اور ان کی آل پر صلوات پڑھنا نماز کو مکمل کرتا ہے۔